السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. زیادہ محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے با جماعت نماز پڑھنے کا فضائل اور امامت کے متعلق احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے امام کی اقتداء۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے وقت اس کا خیال نہیں رکھتے، امام کس لیے مقرر کیا گیا ہے؟ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب جو ہے وہ حدیث میں فرمایا، انما جعل الامام۔ نماز کس لیے مقرر کیا گیا؟ امام جو ہے، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ کسی ٹور پہ جاتے ہیں تو جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں ٹورسٹ دیا جاتا ہے جو ہمیں ہر جگہ کے متعلق بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہاں پہ یہ ہوا تھا، یہاں پہ یہ ہوا تھا۔ تو اگر ہم اس سے آگے چلے جائیں گے تو پھر ہم اس کی ساری باتوں سے محروم رہ جائیں گے، اس کی باتیں سن نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ یہی جو ہے ایک امام کا رتبہ ہے کہ امام جو ہے بے شک آپ کو ساری نماز آتی ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ جب امام آگے ہو تو اس کی اقتداء کی جائے اور پوری اقتداء کی جائے، جس طرح وہ کرتا ہے اس طرح کیا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 603، اور بخاری مسلم میں بھی یہ احادیث موجود ہیں۔ بخاری میں حدیث نمبر 722 اور مسلم میں حدیث نمبر 930 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکبر فکبروا، کہ جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، یعنی اس کے تکبیر کہنے کے بعد تکبیر کہو۔ ولا تکبروا، تم تکبیر نہ کہو، حتی یکبر، یہاں تک کہ وہ تکبیر کہہ دے۔ اب یہاں پہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد آ جائے رکوع کے بارے میں، جس طرح میں نے کہا کہ امام کی پوری اقتداء کرنی ہے، کہ آگے آتا ہے کہ وَرَكَعَ فَارْكَعُوا، رکوع کرو جب وہ کر لے، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعْ، تب تک رکوع نہ کرو جب تک وہ رکوع نہ کر لے۔ تو ہم جو ہے اکثر نماز پڑھے ہوتے ہیں اور ہمارا جو دھیان ہوتا ہے وہ امام کی طرف ہوتا ہے۔ بہت لوگ ایسے کرتے ہیں، اکثر تو ہم نے بچوں کو دیکھا ہوگا، لیکن بہت لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ سپیڈ میں امام صاحب کے پہلے ابھی وہ رکوع میں پورے گئی نہیں ہیں، ان کی تلاوت مکمل ہوئی ہے، وہ پہلی ہاتھ نیچے کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ پھر اس کے بعد اٹھنے کے متعلق کہ جب امام اٹھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، تم اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کو۔ یہاں پر جو ہے وہ امام کی جو موافقت کرنی ہے، یعنی کہ امام کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب رکوع سے اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہتے ہیں تو جب جو مقتدی ہے وہ بھی اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور جس کی سمیع اللہ لمن حمیدہ فرشتوں کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ پہلی جو یعنی کہ جہاں پہ امام کی موافقت کرنی ہے، باقی میں متابعت کرنی ہے۔ اب جو تیسری چیز ہے سجدے کے بارے میں، فسجدوا، کہ جب وہ سجدہ کرے تب تم سجدہ کرو۔ اب یہاں پہ بھی بہت لوگ جلد بازی میں فٹافٹ سجدہ کر جاتے ہیں کہ امام صاحب ابھی رکوع سے اٹھے ہیں تو وہ فٹافٹ پہلی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں، کہ جس طرح ادھر کوئی جو ریس شروع ہونے لگی ہے تو پہلی وہ تیاری کر کے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں۔
تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب سجدے سے اٹھنے لگتے ہیں تب بھی وہ فٹافٹ سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، ابھی امام صاحب کی اللہ اکبر پوری نہیں ہوئی ہوتی۔ تو ان تمام اعمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ 3 مقامات پہ صرف اور صرف موافقت کا حکم ہے۔ ایک آمین کہنے پہ، کیونکہ اس میں بھی حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آمین امام اور فرشتوں کے ساتھ موافقت کر گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ اور تیسرا مقام جو ہے وہ سلام پھیرنے کے مطابق، کہ جب امام سلام پھیرے تو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب امام صاحب پورے دونوں سلام پھیلیں پھر پھیرنا ہے، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ جب امام صاحب پہلا سلام پھیرے آپ بھی ساتھ پہلا سلام پھیر لو، امام صاحب دوسرا سلام پھیرے آپ بھی ساتھ دوسرا سلام پھیر لو۔ صرف اور صرف یہ 3 مقامات ایسے ہیں جس میں موافقت کرنی ہے، باقی سب میں امام کی مطابقت کرنی ہے۔ اور وہ آپ کے سامنے میں پہلے بھی کئی مرتبہ حدیث بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں ڈرتے کہ تمہارا سر جو ہے وہ گدھے کے سر کی طرح بنا دیا جائے؟ کس وجہ سے؟ امام سے پہل کرنے کی وجہ سے۔ تو اسی لیے امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی مطابقت کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، جس طرح وہ کرتا ہے اسی طرح وہ کیا جائے۔ اس کی اگلی جو حدیث ہے اس میں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کس طرح کرنا ہے یا کس طرح امام کے پیچھے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سوموار والے دن اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم 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 أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.